تمام تعریفیں اللہ واحد القہار کے لیے ہیں، جو غالب بخشنے والا ہے، رات کو دن میں اور دن میں رات کو داخل کرنے والا ہے، جس سے گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے، اور سردیوں میں راتیں بڑی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یا رات کو دن پر لپیٹنے والا ہے، یعنی دن ختم ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ یہ گردش لیل و نہار اسی اللہ کا کام ہے۔ اس میں دل بینا اور نظر بصیرت رکھنے والوں کے لیے یاد دہانی، اور اہل دانش اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ جس کو اس نے مخلوق میں سے اپنے دین کے لیے چن لیا، اس کو اس نے بیدار، دنیا کی حقیقت سے آگاہ، اور اس دنیا میں اس کو زہد اور تقوی سے سرفراز کر دیا، اور وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ اس کی سوچ و بچار میں مصروف رہتے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں سے نصیحت پکڑتے ہیں اور رب کو یاد کرتے ہیں۔ ان کو وہ اللہ توفیق دیتا ہے جس سے وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، آخرت کے دائمی گھر کی تیاری کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں جو ان کے رب کو ناراض کر دیں اور انہیں جہنم کا مستحق بنا دیں، اور ان پر کیسے ہی حالات آ جائیں، زمانہ کوئی سی بھی کروٹ لے، وہ احوال اور اطوار کے تغیر کے باوجود اپنی اس روش یعنی اطاعت الہی اور اجتناب معاصی پر قائم رہتے ہیں۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بلیغ ترین اور پاکیزہ ترین حمد، جو اس کی تمام اقسام کو شامل اور زیادہ سے زیادہ نفع دینے والی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ نیکوکار، کریم اور رعوف و رحیم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کے حبیب اور خلیل ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے اور مضبوط دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور اس کا سلام ان پر ہو، اور تمام انبیاء کی آل اور تمام صالحین پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور میں ان میں سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اور یہ اس بات کی صراحت ہے کہ انس اور جن صرف عبادت الہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق پر توجہ دیں، اور زہد و تقوی اختیار کر کے دنیا کے اسباب عیش و راحت سے گریز کریں، اس لیے کہ دنیا دار فانی ہے، یہ ہمیشگی کا مقام نہیں، عارضی سواری ہے، فرحت و سرور کی منزل نہیں، ایک منقطع ہو جانے والی گھاٹ ہے، دائمی قرارگاہ نہیں۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہیں جو دنیا کے عیش و آرام سے بے رغبت رہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے نازل کردہ پانی کی سی ہے، پس وہ اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکالا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یہ دن کو حکم اللہ کا یعنی عذاب آ پہنچا، تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر دیا گویا کل وہاں کچھ نہ تھا۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس مفہوم کی آیات بکثرت ہیں۔ شاعر نے خوب کہا ہے، اللہ کے سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اور دنیا کی آزمائشوں سے لرزا اور ترساں رہے۔ انہوں نے اس دنیا کو دیکھا، پس جب وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے کہ یہ کسی زندہ آدمی کے لیے وطن نہیں ہے، تو انہوں نے اس دنیا کو ایک گہرا سمندر قرار دیا جسے کشتی کے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا، اور نیک اعمال کو انہوں نے اس میں کشتی بنا لیا۔ پس جب دنیا کا حال یہ ہے جسے میں نے بیان کیا، اور ہمارا حال اور ہمارا مقصد تخلیق وہ ہے جسے میں نے پیش کیا، تو ہر مکلف بالغ و عاقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کا مذہب اختیار کرے، اہل دانش و بصیرت کے راستے پر چلے، اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کی تیاری کرے، اور جس سے میں نے خبردار کیا اس کی فکر کرے، اور اس کے لیے سب سے درست راستہ اور منزل مقصود کی طرف سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی شاہراہ ان احادیث کا اخذ و اختیار کرنا جو ہمارے پیغمبر سے صحیح سند سے ثابت ہیں، جو اولین اور آخرین کے سردار اور تمام اگلے پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام نازل ہو ان پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 245۔ مزید فرمایا، جو کسی ہدایت نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے لیے ان لوگوں کے مثل اجر ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ چیز ان میں سے کسی کے اجر کو کم نہیں کرے گی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک شخص کو اللہ ہدایت یاب کر دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بس ان احادیث کو پیش نظر میں نے دیکھا کہ میں احادیث صحیحہ کا ایک مختصر مجموعہ مرتب کروں جو ایسی باتوں پر مشتمل ہو جو اس کے پڑھنے والے کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے، اور جس سے اسے ظاہری اور باطنی آداب حاصل ہو جائیں، اور ترغیب و ترہیب اور آداب سالکین کی تمام قسموں کا جامع ہو۔ ان احادیث میں زہد کا سبق بھی ہو اور نفسوں کی ریاضتوں کا سامان بھی، اخلاق و کردار کے گیسو بھی جن سے سنوریں اور دلوں کی طہارت کا ذریعہ اور ان کی بیماریوں کا علاج بھی ہو، انسانی اعضاء کی سلامتی اور ان کی کجی کا ازالہ بھی ہو، اور اس کے علاوہ اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد اس کتاب میں احادیث سے پورے ہوں۔ میں نے التزام کیا کہ میں اس میں صرف صحیح اور واضح روایات ذکر کروں گا جو مشہور صحیح کتابوں کی طرف منسوب ہوں گی، اور ابواب کا آغاز میں قرآن عزیز کی آیت کریمہ سے کروں گا جو لفظ ضبط اعراب کی وضاحت کا یا پوشیدہ معنی کی شرح کا محتاج ہوگا۔ وہاں میں نے انہی نفس تنبیہات سے مزین کروں گا، اور جب میں کسی حدیث کے آخر میں کہوں گا متفق علیہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس حدیث کو امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اگر یہ کتاب مکمل ہو گئی تو توجہ سے پڑھنے والوں کے لیے نیکیوں کی طرف رہنمائی کرے گی اور اس کو مختلف برائیوں اور تباہ کن گناہوں سے روکے گی، اور میں اپنے اس بھائی سے جو اس سے کچھ فائدہ اٹھائے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے مشائخ، اساتذہ، تمام احباب اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور اللہ کریم پر ہی میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف میرے کاموں کی سپردگی اور استناد بھروسہ ہے، اور مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی اس کی توفیق سے ہے، نیکی کا اختیار کرنا بھی اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی اللہ غالب اور حکیم ہے۔